بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 74 اور 75 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے، اور متن کی عبارت ہے وَلَيْسَ بِسَنَدٍ فِي الْحَقِيقَةِ۔ آج کے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بتا رہے ہیں کہ سند عام در حقیقت سند ہے ہی نہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ سند عام سند نہیں ہے در حقیقت؟ تو شارح علیہ الرحمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سند در حقیقت وہ ہوتی ہے جو منع کو تقویت پہنچائے، اور جو منع کو تقویت نہ پہنچائے وہ حقیقت میں سند نہیں ہوتی ہے۔ اور سند عام کا حال یہی ہے کہ سند عام حقیقت میں منع کے لیے مقوی نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ کہ ایسا کیوں ہے کہ سند عام منع کو تقویت نہیں پہنچاتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سند منع کو تقویت اسی وقت پہنچا سکتی ہے جب وہ منع کے ساتھ تو پائی جائے لیکن منع کی نفی کے ساتھ کبھی نہ پائی جائے۔ سمجھیے گا، وہی سند منع کو تقویت پہنچا سکتی ہے جو مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے ساتھ تو پائی جائے، یعنی منع کے ساتھ تو پائی جائے لیکن مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کی نفی کے ساتھ، یعنی مقدمہ ممنوعہ کے ساتھ کبھی نہ پائی جائے، منع کی نفی کے ساتھ کبھی نہ پائی جائے۔ جبکہ عام کا حال یہ ہے کہ عام جس طرح خاص کے ساتھ پایا جاتا ہے اسی طرح خاص کی نفی کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے۔ تو سند جب عام ہوگی تو وہ بھی منع کے ساتھ بھی پائی جائے گی اور منع کی نفی کے ساتھ بھی پائی جائے گی۔ سند جب عام ہوگی تو وہ منع اور منع کی نفی دونوں کے ساتھ پائی جائے گی۔ تو سند جب عام ہوگی تو وہ جس طرح مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے ساتھ پائی جائے گی، اسی طرح مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کی نفی یعنی مقدمہ ممنوعہ کے ساتھ بھی پائی جائے گی۔ اور جب وہ مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے ساتھ پائے جانے کے ساتھ ساتھ مقدمہ ممنوعہ کے ساتھ بھی پائی جا رہی ہے تو پھر وہ مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے لیے یعنی منع کے لیے مقوی کیوں کر ہوگی؟ اس لیے چونکہ سند حقیقت میں منع کے لیے مقوی نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ حقیقت میں سند بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ سند عام عموم کے معنی کی تحقیق اور اثبات کے لیے مقوی ہوتی ہے۔ سند عام اپنے عموم کے معنی کے اثبات کو تقویت بخشتی ہے کہ سند عام اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ منع کے ساتھ بھی جمع ہو اور منع کی نقیض کے ساتھ بھی جمع ہو۔ تو سند عام جس طرح منع کی نفی کے ساتھ جمع ہوتی ہے اسی طرح منع کی نقیض کے ساتھ بھی جمع ہوتی ہے۔ سند عام جس طرح مقدمہ ممنوعہ کے ساتھ جمع ہوتی ہے اسی طرح مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے ساتھ بھی جمع ہوتی ہے۔ تو سند عام کے عموم کا معنی یہ مقدمہ ممنوعہ کے ساتھ بھی ثابت ہوتا ہے اور مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے ساتھ بھی جمع ہوتا ہے۔ سند عام کے معنی کا تحقق مقدمہ ممنوعہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو سند عام
حقیقت میں منع کے لیے تو مقوی نہیں ہوتی ہے، لیکن اپنے عموم کے معنی کی تحقیق اور اس بات کے لیے ضرور مقوی ہوتی ہے۔ اب شارح بیان کرتے ہیں کہ چونکہ سند عام در حقیقت سند ہوتی ہی نہیں ہے، لہذا جب سائل معلل کی دلیل کے کسی مقدمے پر منع وارد کرے اور کوئی ایسی سند پیش کرے جو عام ہو، تو معلل کو اس سند عام کے ابطال کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ سائل نے اپنے منع کی تقویت کے لیے ایسی سند پیش کی جو عام ہے، تو اس سند عام کو باطل کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، اس سند عام کو دفع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب وہ سند ہی نہیں ہے تو اس کو دفع کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو اسے دفع کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو سند عام چونکہ در حقیقت سند ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے معلل کے لیے اس سند عام کو باطل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو صحیح ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس سند عام کو باطل کرنے سے معلل کا مقدمہ ممنوعہ ثابت نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سند عام ہوتی ہے اور معلل اگر اس سند عام کو باطل کر دے تو اس معلل کا مقدمہ ممنوعہ ثابت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سند عام کبھی خاص کو لازم ہوا کرتی ہے۔ شارح بیان کرتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عام خاص کو لازم ہوتا ہے اور خاص ملزوم ہوا کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر لازم باطل ہو جائے تو اس کا ملزوم بھی باطل ہو جایا کرتا ہے۔ لہذا جب عام خاص کو لازم ہو تو اگر عام کو باطل کر دیا جائے تو اس کا ملزوم خاص بھی کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ تو سند اگر ایسی ہو، سند عام ایسی ہو کہ وہ منع کو لازم ہو، مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کو لازم ہو، سند عام ایسی ہو کہ وہ منع کو لازم ہو، یعنی مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کو لازم ہو، تو اگر معلل سند کو باطل کر دے تو چونکہ اس نے لازم کو باطل کر دیا، اس لیے ملزوم منع بھی باطل ہو جائے گا، مقدمہ ممنوعہ کی نقیض بھی باطل ہو جائے گی، اور جب مقدمہ ممنوعہ کی نقیض باطل ہو جائے گی تو مقدمہ ممنوعہ کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا، کیونکہ لازم کا بطلان ملزوم کے بطلان کو مستلزم ہے۔ اس کی مثال وہی جو گزر چکی ہے کہ اس سے پہلے سند کے عام مطلق اور منع کے خاص مطلق ہونے کی مثال میں کونہ غیر ذاہق بالفعل کو سند بنایا گیا تھا اور عدم کونہ انسانن کو منع بنایا گیا تھا۔ تو اس مثال مذکور میں سند عام ہے کونہ غیر ذاہق بالفعل، یعنی عدم ذہق بالفعل، یہ سند عام ہے، اور منع خاص کیا ہے؟ منع خاص ہے عدم کونہ انسانن، یعنی عدم انسانیت۔ یہاں کونہ غیر ذاہق بالفعل یعنی عدم ذہق بالفعل لازم ہے عدم کونہ انسانن کو، یعنی عدم انسانیت کو۔ عدم ذہق بالفعل عدم انسانیت کو لازم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں بھی عدم انسانیت ہوگی وہاں عدم ذہق بالفعل ضرور ہوگا، جہاں بھی عدم انسانیت ہوگی۔
جتنے بھی جانور ہیں سب میں عدم انسانیت ہے، وہاں عدم ذہق بالفعل بھی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بالفعل ذاہق نہیں ہے۔ تو جہاں بھی عدم انسانیت ہوگی وہاں عدم ذہق بالفعل کا تحقق بھی ضرور ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ عدم ذہق بالفعل یہ عدم انسانیت کو لازم ہے۔ تو اگر عدم ذہق بالفعل کو باطل کر دیا جائے تو اس کا ملزوم عدم انسانیت بھی باطل ہو جائے گا، اور جب عدم انسانیت باطل ہو جائے گی تو مقدمہ ممنوعہ یعنی کونہ انسانن یعنی انسانیت ثابت ہو جائے گی۔ جب عدم انسانیت باطل ہو جائے گی تو مقدمہ ممنوعہ کونہ انسانن کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ تو ضابطہ ہے کہ جب سند عام ہو تو معلل کو اسے باطل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سند عام در حقیقت سند ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر معلل اس سند عام کو باطل کر دے تو اس کا مقدمہ ممنوعہ ثابت نہیں ہوگا، نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سند عام کو باطل کرنے سے معلل کا مقدمہ ممنوعہ کیا ہو جاتا ہے؟ ثابت ہو جاتا ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ عام خاص کو کیا ہو؟ لازم ہو۔ مثال پیش کی جا چکی۔ اب دیکھیں عبارت اور ترجمہ۔ وَلَيْسَ أَيِ السَّنَدُ الْأَعَمُّ بِسَنَدٍ فِي الْحَقِيقَةِ، اور سند عام در حقیقت سند نہیں ہے، لِأَنَّهُ لَا يُقَوِّي الْمَنْعَ فِي الْحَقِيقَةِ، اس لیے کہ سند عام حقیقت میں منع کو تقویت نہیں پہنچاتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ يُقَوِّي تَحْقِيقًا لِمَعْنَى الْعُمُومِ، اگرچہ سند عام عموم کے معنی کی تحقیق و اثبات کو تقویت پہنچاتی ہے۔ وَلِعَدَمِ كَوْنِهِ سَنَدًا فِي الْحَقِيقَةِ لَا يُدْفَعُ، اور سند عام کے در حقیقت سند نہ ہونے کی وجہ سے اس سند عام کو باطل نہ کیا جائے گا، اسے دفع نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے دفع کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور مقدمہ ممنوعہ معلل کا ثابت نہیں ہوگا۔ وَإِلَّا فَرُبَّمَا يَكُونُ الْأَعَمُّ لَازِمًا لِلْخَاصِ، ورنہ تو بسا اوقات عام خاص کو لازم ہوتا ہے۔ فَإِبْطَالُهُ يُفِيدُ، تو اس عام کا ابطال مفید ہوگا، فائدہ دے گا کہ اس عام کے ابطال سے خاص کا بھی ابطال ہو جائے گا۔ لأن بطلان اللازم یستلزم بطلان ملزوم ہے، اس لیے کہ لازم کا بطلان ملزوم کے بطلان کو مستلزم ہے۔ کما عرفتہ فی بیان حد السند، جیسا کہ آپ سند کی حد کے بیان میں اس سلسلے میں کچھ جان چکے ہیں۔ تو سند خاص پر گفتگو ہو چکی، سند عام پر گفتگو ہو چکی، اب یہاں سے مصنف سند مساوی پر گفتگو کر رہے ہیں، یعنی وہ سند جو مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے مساوی ہو، یعنی منع کے مساوی ہو۔ سند منع کے مساوی اس وقت ہوگی جبکہ سند و منع میں سے کوئی بھی دوسرے سے جدا نہ ہو، تحقق و انتفاع دونوں صورتوں میں۔ تحقق و انتفاع دونوں صورتوں میں سند و منع میں سے کوئی دوسرے سے جدا نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سند منع کے مساوی ہے۔ یعنی جب سند ایسی ہو کہ جب بھی سند پائی جائے منع بھی پایا جائے، اور جب سند نہ پائی جائے منع بھی نہ پایا جائے، اور اس کے برعکس یہ بھی ہو کہ جب بھی منع پایا جائے سند بھی پائی جائے، اور جب بھی منع نہ پایا جائے سند بھی نہ پائی جائے۔ جب ایسا معاملہ ہو کہ تحقق و انتفاع دونوں صورتوں میں ان دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے سے جدا نہ ہو، تو پھر سند کیا ہے؟ منع کے مساوی ہے، مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے مساوی ہے۔
اس کی مثال شارح نے پیش کی ہے کہ معلل جب اپنی دلیل میں یہ مقدمہ پیش کرے ھذا انسان، یہ انسان ہے، تو یہاں مقدمہ ہوا کونہ انسانا۔ اب جب معنی اس پر منع وارد کرے اور کہے لا نسلم ذالک، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو مقدمہ ممنوع ہو گیا۔ مقدمہ ممنوع ہے کونہ انسانا، تو اور منع کیا ہوگا؟ منع ہوگا عدم کونہ انسانا۔ مقدمہ ممنوع کونہ انسانا، اور جب اس پر منع وارد کیا گیا تو اب منع کیا ہو گیا؟ مقدمہ ممنوع کی نقیض کیا ہوگی؟ عدم کونہ انسانا۔ سائل اپنے منع پر سند پیش کرتے ہوئے کہے لما لا يجوز ان يكون لا انسانا، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ لا انسان ہو؟ تو دیکھیں یہاں سند ہے کونہ لا انسانا، سند کیا ہے؟ کونہ لا انسانا۔ منع کیا تھا؟ عدم کونہ انسانا، اور سند ہے کونہ لا انسانا۔ دونوں کے معنی پر غور کیجئے۔ منع ہے عدم کونہ انسانا، یعنی اس کے انسان ہونے کا عدم، یعنی اس کا انسان نہ ہونا، اور سند کیا ہے؟ کونہ لا انسانا، اس کا لا انسان ہونا یعنی اس کا انسان نہ ہونا۔ تو دونوں کا حاصل تو ایک ہی ہوا، منع کا اور سند کا دونوں کا حاصل ایک ہی ہے۔ تو یہاں سند اور منع دونوں مساوی ہیں کہ جہاں بھی عدم کونہ انسانن کا تحقق ہوگا وہاں کونہ لا انسانن کا بھی تحقق ہوگا، اور جہاں عدم کونہ انسانن کا انتفاع ہوگا وہاں کونہ لا انسانن کا بھی انتفاع ہوگا۔ اور اسی طرح اس کے برعکس لائیں، جہاں کونہ لا انسانن کا تحقق ہوگا وہاں عدم کونہ انسانن کا بھی تحقق ہوگا، اور جہاں کونہ لا انسانن کا انتفاع ہوگا وہاں عدم کونہ انسانن کا بھی انتفاع ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ منع عدم کونہ انسانن اور سند کونہ لا انسانن دونوں کیا ہیں؟ مساوی ہیں۔ اب عبارت دیکھیں، والسند المساوی الا ينفك احدهما عن الاخر في صورت التحقق والانتفاع، اور سند مساوی یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی دوسرے سے تحقق و انتفاع کی دونوں صورتوں میں جدا نہ ہو، اور سند مساوی یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی تحقق و انتفاع دونوں صورتوں میں دوسرے سے جدا نہ ہو، یعنی کلما یوجد وینعدم السند یوجد وینعدم انتفاع المقدمۃ الممنوعۃ، یعنی جب بھی سند پائی جائے یا جب بھی سند معدوم ہو تو مقدمہ ممنوعہ کا انتفاع بھی پایا جائے یا معدوم ہو۔ ترجمہ یوں کر لیں گے، یعنی جب بھی سند پائی جائے تو مقدمہ ممنوعہ کا انتفاع یعنی منع بھی پایا جائے، اور جب بھی سند معدوم ہو تو مقدمہ ممنوعہ کا انتفاع یعنی منع بھی معدوم ہو، اور اس کے برعکس بھی کلما یوجد وینعدم الانتفاع یوجد وینعدم السند، اور جب بھی مقدمہ ممنوعہ کا انتفاع پایا جائے یعنی جب بھی منع پایا جائے تو سند بھی پائی جائے، اور جب بھی مقدمہ ممنوعہ کا انتفاع معدوم ہو یعنی منع معدوم ہو تو سند بھی کیا ہو؟ معدوم ہو۔ مثلا ان یجعل المعلل قوله هذا انسان مقدمۃ لدلیلہ، مثال کے طور پر معلل اپنے قول هذا انسان کو اپنی دلیل کا ایک مقدمہ بنائے، فیقول المانع، تو مانع منع وارد کرتے ہوئے کہے لا نسلم ذالک، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں، لما لا يجوز ان يكون لا انسانا، یہ کیوں کر جائز نہیں کہ وہ لا انسان ہو؟ تو منع ہوا عدم کونہ انسانا، مقدمہ ممنوعہ کا انتفاع ہوا عدم کونہ انسانا،
اور سند ہے کونہ لا انسانا، فکلما تحقق عدم کونہ انسانا تحقق کونہ لا انسانا، تو جب بھی عدم کونہ انسانا کا تحقق ہوگا کونہ لا انسانا کا بھی تحقق ہوگا، وکلما ان عدم، اور جب بھی عدم کونہ انسانا کا عدم ہوگا کونہ لا انسانا کا بھی عدم ہوگا، وکلما تحقق کونہ لا انسانا تحقق عدم کونہ انسانا، اور جب بھی کونہ لا انسانا کا تحقق ہوگا عدم کونہ انسانا کا بھی تحقق ہوگا، ومتى ان عدم ومتى عدم ان عدم، اور جب بھی کونہ لا انسانا کا عدم ہوگا عدم کونہ انسانا کا بھی عدم ہوگا۔ مصنف علیہ الرحمہ سند خاص، سند عام اور سند مساوی کے بیان سے فارغ ہوئے۔ پہلے نمبر پر انہوں نے سند خاص پر گفتگو کی، دوسرے نمبر میں سند عام پر گفتگو کی، اور تیسرے نمبر میں سند مساوی پر گفتگو کی۔ اگر آپ یہاں دیکھیں گے، غور سے دیکھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے سند خاص اور سند مساوی کے بیان میں ایک انداز رکھا ہے اور سند عام کے بیان میں الگ انداز رکھا ہے۔ سند خاص پر جب مصنف علیہ الرحمہ نے گفتگو کی تھی تو مصنف کی عبارت یہ ہے السند الاخص هو ان يتحقق المنع مع انتفائه ايضا۔ اس عبارت کی آپ ترکیب پر غور کریں، السند الاخص هو ان يتحقق المنع میں دیکھیں السند الاخص یہ موضوع ہے یعنی مبتدا ہے، اور ان يتحقق المنع یہ خبر ہے یعنی محمول ہے۔ تو سند خاص کا جب مصنف نے بیان کیا تو یہاں مصنف نے قضیہ حملیہ کا صراحتاً ذکر کیا ہے، تعریف کو محمول بنایا ہے اور السند الاخص کو موضوع بنایا ہے۔ اسی طرح سے جب مصنف علیہ الرحمہ نے تیسری سند یعنی سند مساوی کا ذکر کیا تو وہاں بھی قضیہ حملیہ کا صراحتاً ذکر ہے، السند المساوی الا ينفك احدهما، السند المساوی مبتدا ہے موضوع ہے اور الا ينفك احدهما یہ خبر ہے محمول ہے۔ تو یہاں بھی تعریف کا حمل ہوا ہے سند پر، لیکن ان دونوں کے برعکس جب مصنف نے سند عام کا تذکرہ کیا تو وہاں صراحتاً قضیہ حملیہ نہیں ہے، وہاں تعریف کا حمل صراحتاً سند پر نہیں ہے، بلکہ عبارت کیوں ہے وَمَعَ الْعَكْسِ أَعَمُّ مُطْلَقًا أَوْ مِنْ وَجْهٍ۔ تو مصنف نے ایسا کیوں کیا کہ پہلی قسم اور تیسری قسم میں یعنی سند خاص اور سند مساوی میں تعریف کو صراحتاً سند پر حمل کیا، محمول کیا، تعریف کو صراحتاً سند پر محمول کیا، اور سند عام کے تذکرے میں تعریف کو صراحتاً سند پر محمول نہیں کیا بلکہ ضمناً کیا۔ ایسا کیوں کیا؟ شارح علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ دراصل یہ مصنف کا حسن بیان ہے، اور ایسا کر کے مصنف علیہ الرحمہ نے قارئین کو یہ ذہن دیا ہے کہ چونکہ سند خاص اور سند مساوی یہ حقیقت میں سند ہیں، اس لیے تعریف کو صراحتاً سند پر محمول کیا گیا ہے، اور چونکہ سند عام
حقیقت میں سند نہیں ہے، اس لیے تعریف کو سند پر صراحتاً محمول نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ضمناً اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ شارح کہتے ہیں وفی بیان المصنف قدس سرہ الاقسام الثلاثۃ حسن، اور مصنف قدس سرہ کے اقسام ثلاثہ کے بیان میں حسن اسلوب ہے، حیث ذکر الاول والثالث بصورت الحمل صریحا والثانی ضمنا، کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اول و ثالث کا تذکرہ صراحتاً حمل کی صورت میں کیا ہے، اور ثانی کا تذکرہ صراحتاً حمل کی صورت میں نہیں کیا ہے بلکہ ضمناً کیا ہے، لأنہما سندان فی الحقیقت، کیونکہ اول و ثالث یہ حقیقت میں سند ہیں، و مقویان للمنع علی التحقیق، اور منع کے لیے در حقیقت مقوی ہیں، بخلاف الثانی، برخلاف ثانی کے یعنی سند عام کے، حیث تقویتہ لتحقق معنی العموم فحسبو، کہ سند عام کی تقویت صرف معنی عموم کے تحقق و ثبوت کے لیے ہوتی ہے، کہ سند عام کی تقویت صرف معنی عموم کے تحقق و ثبوت کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ منع کی تقویت کے لیے۔ بحث خامس مکمل ہوئی، آج کا سبق بھی یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔